88 صفحات پر مشتمل ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں ترکی کی تیزی سے ترقی کرنے والی ری سائیکلنگ کی صنعت پر، جو سالانہ تقریباً 5 لاکھ ٹن پلاسٹک ری سائیکل کرتی ہے، کام کرنے والوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جن میں اکثریت ترک معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کی ہے۔ پلاسٹک میں زہریلے کیمیکلز، ڈائی آکسینز اور پلاسٹک کو تحلیل ہونے سے بچانے والے مادے شامل ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ تولیدی نظام کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کے دمہ اور جلد کی بیماریوں جیسے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ خطرناک حالات میں کام کرنے کے خلاف بچوں کے لیے قانونی تحفظات کی موجودگی کے باوجود پلاسٹک کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے کارخانوں میں کافی بچے خطرناک حالت میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح پلاسٹک کی ریسائکلنگ کی تنصیبات میں کام کرنے والے بہت سے تارکین وطن اور پناہ گزین مناسب تحفظات کے بغیر کام کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پلاسٹک کو دوبارہ قابل استعمال بنانے والی زیادہ تر فیکٹریاں ترکی کے 2 گنجان آباد شہروں ادانا اور استنبول کے وسط میں واقع ہیں، جہاں مقامی لوگ ان فیکٹریوں کے مہلک اثرات کے درمیان پروان چڑھتے ہیں۔ ہم نے بہت سا وقت شور، گندگی اور بدبو میں گزارا ہے۔ ہمارا بچپن اسی طرح گزرا۔ میں 34 سال کا ہوں اور اب مجھے پھیپھڑوں کے مسائل درپیش ہیں۔ دوسری طرف ری سائیکلنگ انڈسٹری کا کہنا ہے کہ کارکنوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے سخت قواعد و ضوابط نافذ کیے گئے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ ضوابط پر اکثر عمل درآمد نہیں ہوتا اور یہ کہ کافی نگران موجود نہیں ہے۔ ابھی تک حکومت نے اس رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ترکی کی ری سائیکلنگ کی صنعت پھل پھول رہی ہے اور ری سائیکل شدہ پلاسٹک اعلیٰ ترین فیشن انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ترکی یورپی یونین میں پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں یورپی یونین سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سن 2018 میں چینی حکومت کی جانب سے پلاسٹک کے کچرے کی درآمد پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد سے ہر سال یورپی یونین کے ملکوں سے تقریباً 4.5 لاکھ ٹن پلاسٹک کا کچرا ترکی بھیجا جاتا ہے۔ ہم یورپی یونین میں فیصلہ سازوں کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ یورپی کچرے کی برآمدات سے متاثر ہونے والے ملکوں میں لوگوں کے حقوق کے احترام کے لیے مضبوط ضابطے تشکیل دیں۔ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ ایک ماحول دوست دنیا کے لیے کی جانے والی ماحولیاتی کوششوں کا مرکزی حصہ ہے، تاہم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ترک معاشرے کے کمزور ترین افراد اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ڈورین جونز کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔